مکرم ہیں اور سب قابل احترام ہیں، اس لیے کہ آج میں اور آپ جس نسبت کو لے کر جمع ہوئے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے ضرور ہیں مگر وہ نسبت بڑی عظیم ہے۔ ہم خطا کار ضرور ہیں، گنہگار ضرور ہیں، بیکار نکمے ضرور ہیں، مگر جن کی بزم کے ہم پروانے بن کر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ وہ ان لوگوں میں ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے سچے کلام مقدس کے اندر کامیاب فرمایا، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو حضرات محترم، وقت کی قدر کرتے ہوئے، چونکہ آپ نے اپنے مقامی علماء کو اپنے خطبہ کو مجھ سے قبل سماعت کیا ہے، بڑی نصیحت کی باتیں مولانا عبدالغنی صاحب نے بھی آپ تک پہنچائی ہیں، اور پھر مجھ سے قبل حضرت الحاج قبلہ محترم حاجی بدرالدین صاحب قبلہ بڑا لمبا وقت انہوں نے ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت ولی کامل سلطان العارفین خواجہ خواجگاں دستگیر بے قصاں الحاج بابا میاں بشیر احمد نظامی نقشبندی سب قید العالمی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا لمبا وقت انہیں مجھے سرایا ہے ان کے ساتھ۔ حضرات، جہاں سے بات کی ابتدا ہوتی ہے وہ جگہ کبھی نہ بھولیں، اور اس سے قبل آئیے میں اور آپ سب متوجہ ہو کر سرور کائنات صاحب الاولاد رسول پاک فخر موجودات تاجدار عرب و عجم امت کے غمخوار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مبارک اونچی سوچی رحمت والی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے والہانہ انداز میں آپ پڑھیں گے، دیوانوں کی طرح پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب متوجہ ہیں نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے چھوٹے بھی سلام کا جواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے سے قبل کسی کا پیغام ہے جو آپ تک امانت پہنچا دوں۔ آج صبح 10:09:42 پر حضرت ہمارے قبلہ کعبہ سجادہ نشین بابا میاں الطاف احمد نقشبندی مجدی مقدس العالی دورانی سجادہ نشین لال دربار، ان کی کال آئی اور انہوں نے یہ حکم فرمایا، غور سے سن لیں سارے، حاجی صاحب کہاں ہیں؟ حاجی صاحب آپ بھی سن لیں، میرے موبائل میں وقت موجود ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے کال کر کے، چونکہ ہمارے لوگوں میں ایک بات رہتی ہے کہ جی یہاں بھی سنتے رہتے ہیں کہ جی بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حاجی صاحب نے ان کا نام لے کر لوگوں کو جمع کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کا اشکال ختم کرنے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب سے، ان کی بھی تو ضرور بات ہوئی لیکن آپ سب کو یہ پیغام ہے۔ آپ نے مجھے کال کر کے فرمایا کہ مولوی صاحب میری بالکل تیاری تھی اور وہ بالکل تیار تھا، مگر راستہ کی خوشگواری کی بنیاد پر کے راستہ ماں دقت تھی، آن میں کچھ پریشانگی ہیں،
تو لہذا وہ نہیں پہنچ سکیو مگر تم نے میری طرفوں کو تو معذرت کر دی ہے. حاجی صاحب یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ ان کی زبان کے الفاظ ہیں. تم نے حاجی صاحب خادم صاحب سارو نہ لے گئے, فرمایا حاجی خادم صاحب نے قاضی صاحب نے کہنا میری طرف تم سارا نہ معذرت کریو اور تم ضرور پہنچیو اور وہ نہیں پہنچ سکیو میری طرف معذرت کر. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں, چونکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں آؤں انشاءاللہ. پھر انہوں نے میں 9:45 بجے کال کر کے فرمایا کہ راستہ کی وجہ نال نہیں پہنچ سکیا. میرے سلام بھی کہنا ہے, سارا میری معذرت بھی کرنا, ٹھیک ہے نا؟ وعلیکم السلام بھی کہہ دیں. حضرات اب میرے سمیت اور آپ کے سمیت سب ہم بس کچھ ہی لمحات کے بعد دعائیہ مجالس کی طرف ہمارا یہ سارا کارواں چل پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھروں کی طرف چل پڑیں گے. یہ ایک نظام ہے, یہ ایک سلسلہ ہے دنیا کا, آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا, فلاں مر گیا, فلاں چلا گیا, فلاں چلا گیا. کچھ واقعی حقیقت میں مر جاتے ہیں یہاں آنے کے بعد, لیکن کچھ زندہ ہو جاتے ہیں, کچھ زندہ ہو جاتے ہیں. اور عارضی زندگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. زندہ ہو جاتے ہیں, وہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا آج میں اور آپ سب زندوں کا عرس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور زندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنے سچے سچے قرآن مقدس کے اندر سورتوں کی شکل میں, آیتوں کی شکل میں قرآن بنا کے ان کے ذکر میں اللہ نے نازل فرمایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس سے 3 آیتیں تلاوت کی. کتنی آیتیں؟ اور سے آپ سنیں, کیونکہ آپ تمہید میں یا کچھ اور وقت دینے میں وقت نہیں ہے, لہٰذا آپ چند باتیں ضروری سماعت کریں, اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. یہ 11واں پارہ ہے قرآن مقدس کا. بولیے بولیے. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نا 11ویں کا ثبوت کہاں ہے, تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. 11ویں پکاتے ہیں نا, پکایا کرو 11ویں. تو 11ویں کا ثبوت جو ہے, اللہ نے جب 11ویں والے کا ذکر فرمایا تو دیکھیے پارہ بھی 11واں فرمایا. سبحان اللہ. نہ 9ویں میں ہے نہ 13ویں میں ہے, پارہ بھی 11 ہے اور ذکر بھی 11ویں والے کا ہے. سبحان اللہ. سنیو ڈٹ کر آپ قرآن پڑھا کرو. اور 11ویں پارے کی یہ مسلسل 3 آیت مبارکہ ہیں, علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ اس کے علاوہ میں نے 6 پارے کی سورہ مائدہ کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. آپ سب سن رہے ہیں نا؟ ہاں. تو سورہ مائدہ کی پہلی آیت مبارکہ جو ہے, ہم نے آج عہد کرنا ہے اس بات کا کہ ہم جو بھی کام کریں, جو بھی عمل کریں, اس آیت مبارکہ کی حکم کے مطابق کریں. آئیے آپ یہ نیا پیغام سنیں, قرآن میں موجود ہے مگر ہم نے پڑھا نہیں ہے, اس کو سمجھا نہیں ہے, اس طرف دھیان نہیں دیا, ہمیں یہ کسی نے سمجھایا نہیں ہے. اور یہ وہ مضمون ہے جو سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں, یہ وہ مضمون ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ابھی حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بشکل انسان اپنی روح داخل کر کے دنیا میں نہیں بھیجا تھا. تو ایک کانفرنس منعقد کی اور اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ نے اس کا وعدہ لیا.
رب نے وعدہ لیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کس نے وعدہ لیا ہے؟ آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نماز کا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا، یہ فرض ہے. اب علماء حضرات کی توجہ اور ان کا ساتھ، نماز مولانا عبد الغنی صاحب، نماز فرض ہے، مگر نماز کا اللہ نے وعدہ نہیں لیا. روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، وعدہ خدا نے اس پر نہیں لیا. اگر لیا ہے تو قرآن کھول کے دیکھ لیں. آج زکات، صدقات، خیرات، اعمال صالحہ، یہ سب چیزیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے لازم فرما دیا، مگر یہ کرنے پر اللہ نے وعدہ نہیں لیا. اللہ نے جو وعدہ لیا ہے، لوگوں، جس بات کا اللہ نے وعدہ لیا ہے وہ کچھ اور ہے. جس پر اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور یہاں فرمایا اوفوا بالعقود، یہ عقد کی جمع ہے. عقد ہو، نکاح کرتے ہو نا، نکاح میں عقد لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر آیت مبارکہ میں عقد کی جمع کا صیغہ عقود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے آپ کھول کے دیکھیں گے. رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والو وہ جو تم نے میرے ساتھ، ترجمہ سنیں اس کا، اے ایمان والو یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ جو پکا قول تم نے میرے ساتھ گانٹھ کی طرح باندھا ہے، اسے پورا کرو. توجہ ہے؟ مجھے وہ بات بتانی ہے اپنے مرشد پاک کے عرس میں، جو بات میرے مرشد نے ساری زندگی بتائی ہے، میں نے اسی مضمون کو منتخب کیا ہے جو میرے مرشد کا مضمون ہے، جو ساری زندگی انہوں نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور یہی ان کی گفتگو رہی، اور اسی میں وہ ہمیشہ جیتے رہے، اور اسی میں ہمیشہ وہ درس دیتے رہے، اور اسی پیغام کو ہمیشہ ان کا سارا خاندان بلند کرتا رہا. اولیاء اللہ کا سب سے پہلا جو پیغام ہے، اولیاء اللہ کو جو سب سے اعلیٰ مشن ہے، اولیاء اللہ کا جو سب سے اعلیٰ اور بالا ذکر ہے، مشن ہے، پیغام ہے، اور جو درس دیتے رہے ہیں، سیکھتے رہے ہیں، وہ یہی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو وہ وعدہ پورا کرو جو میرے ساتھ کیا ہے. درود شریف سنائیے ذرا. صلی اللہ علیہ یا سلام علیکہ یا رسول اللہ. کہہ دو یا رسول اللہ. اور میرے جی صاحب کا وظیفہ کیا تھا؟ آپ کا یہی وظیفہ تھا جسے پڑھتے پڑھتے تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء لار کی سرزمین پر تشریف لے آئے. لار کی سرزمین پر تشریف لے آئے. کون؟ امام الانبیاء. اور پڑھ کیا رہے تھے؟ تم بھی پڑھ کے دیکھو، پکار کے تو ذرا دیکھو. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ. ارے ولیوں نے ان کی پناہ لی ہے تو ولی بنے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان
وہاں تو سارے مان جائیں گے، آج جو یہاں نہیں نہ مان رہے وہاں تو سب مانیں گے، مگر وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا، وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب امام عشق و محبت مجدد دین و ملت ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب کیا رضی اللہ، آپ کی جب نظر پڑی اس آیت مبارکہ پر، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب اس آیت پر نظر پڑی تو آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہزتا اطلاع محمد، سبحان اللہ۔ ارے انگوٹھے بھی چومو، انگوٹھے چومنے کی عادت نہ چھوڑنا۔ لال والے اپنے مرشد سے جس کو پیار ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کھڑے رکھنے، نیچے نہیں کرنا۔ جب تک جیو گے اپنے مرشد کے نام پر انگوٹھے چومنے نہیں نہ چھوڑو گے، کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ اللہ سے وعدہ ہے، حضور سے وعدہ ہے، مرشد سے وعدہ ہے۔ ہاں آپ نے وعدہ کر لیا، یاد رکھیں، حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے رہنا۔ زہزتا اطلاع محمد، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ ہے عرش حق زیر پائے محمد، آج کام سب بلا زہزتا اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا، سبحان اللہ، ارے اپنے نبی کی شان دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو ولی کا درس ہے، حضور کے نام پر قربان ہو جاؤ، یہی ولی کا درس ہے، سرکار کے نام پر قربان ہو جاؤ، یہی اللہ کے ولی کا مقام ہے اور پہچان ہے۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ جو 11ویں ہے، اس 11ویں کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ یہ پنچ اور رجوری والوں نے نہیں ڈالی، یو پی اور بریلی والوں نے نہیں ڈالی، 11ویں والے پیر نے اس کی بنیاد خود ڈالی ہے۔ اور یہ 11ویں لوگو ہے کیا ہے؟ یہ 11ویں یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے پاس پورا مہینہ جو کچھ آتا آپ جمع فرماتے، اور 11 تاریخ کو سرکار کی ہر مہینے میں حضور غوث پاک میلاد کرتے۔ یہ 11ویں یہ ہے، کان کھول کے سنو، سرکار غوث اعظم جو جمع ہوتا ہر چاند کی 11 اور رات کی 12 کو سرکار کی میلاد کرتے، حضور کی میلاد اور خوشی میں سب بانٹتے۔ یہی ہے، اسی لیے 11ویں آج بھی زندہ ہے، اسی لیے 11ویں کو آج تک کوئی مار نہیں سکا، اور یہ صبح قیامت تک زندہ رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ مٹے گی نہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ، کبھی چرچا تیرا۔ ذرا زندوں کی طرح کہہ دو یا رسول اللہ۔ آپ کا سمے زیادہ نہیں لیا جائے، بس جو گانا ہے آپ اب سنو کیا فرمایا، خدا کی رضا، ہم سارے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک مقصد ہے، مقصد یہی ہے مولا تو راضی ہو جاؤ۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، صحیح ہے غلط؟ علماء بھی، صوفیاء بھی، حاجی بھی